پاکستان جو اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے، اس کی سلامتی کا ضامن اللہ تعالیٰ کی ذات کے بعد اگر کوئی ہے تو وہ اس کے گمنام ہیروز اور پاکستان کا ایٹمی پروگرام۔ ملک عزیز کا ایٹمی اور میزائل پروگرام ہمارا وہ اثاثہ ہے کہ جس کی کامیابی کا سہرا اس وقت کی سیاسی قیادت سے لے کر افواج پاکستان اور کوہوٹا ریسرچ لیبارٹریز کے تمام سائنسدانوں کے سر بنتا ہے۔ دنیا آج بھی حیران ہے کہ ایک ایسی قوم جو قرضوں میں جکڑی ہوئی تھی وہ کس طرح ایسی کامیابی کے ساتھ دنیا کا بہترین ایٹمی اور میزائل پروگرام چلا سکتی ہے۔ تو اس کامیابی کے پیچھے تھا پاکستانی قوم کا جذبہ۔ ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی پاکستان کو مضبوط بنانے کے لیے ہر پاکستانی نے اپنا حصہ ڈالا تھا، اور ہم سب کی آج کی ویڈیو میں آپ کو ایک انتہائی خوبصورت داستان سنائیں گے جس سے آپ کو معلوم ہوگا کہ پاکستان کے ایٹمی پروگرام میں گجرانوالہ کے ایک لوہار کا کیا اہم کردار رہا ہے۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان جب ایٹمی پروگرام میں ایک مشکل کا شکار ہوئے تو وہ کون لوہار تھا اور اس نے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی کس طرح مدد کی، یہ آپ کو تفصیل سے بتائیں گے، لیکن آگے بڑھنے سے پہلے ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے ہم سب کے سبسکرائبر ضرور بنیے تاکہ ایسی انٹرسٹنگ ویڈیوز آپ کو فیوچر میں بھی ملتی رہیں۔ پاکستان کا ایٹمی پروگرام 1972 میں منیر احمد خان کی سربراہی میں شروع ہوا، اور پہلا کام پاکستانی سائنسدانوں نے ایٹمی ایندھن کی تیاری کے لیے کارآمد تابکار مواد بنانے والی مشین گیس سینٹریفیوج پر تحقیق سے شروع کیا۔ یہ مشین مدھانی کے اصول پہ کام کرتی ہے، جیسے مدھانی دودھ میں سے مکھن نکالتی ہے۔ گیس سینٹریفیوج تابکار مواد کو انتہائی تیزی سے گول سلنڈر کے اندر گھما کر کارآمد اور غیر کارآمد ایٹموں کو الگ کرتی ہے۔ مشین جتنا تیزی سے گھومے گی اتنا اچھا کام کرے گی۔ پاکستانی سائنسدان جی اے عالم نے اپنے طور پر 1975 میں گیس سینٹریفیوج بنا کر 30,000 چکر فی منٹ پر گھما لی۔ جی اے عالم نے پہلے کبھی یہ مشین نہیں دیکھی تھی، صرف اپنی کتابی معلومات پر اتنی پیچیدہ مشین بنا کر کامیابی سے چلائی۔ 1975 میں ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے پاکستان کے ایٹمی پروگرام میں شمولیت اختیار کی۔ اسی سال انہوں نے جی اے عالم سے ملاقات کی اور ان کی بنائی ہوئی گیس سینٹریفیوج دیکھی۔ جی اے عالم کا ڈیزائن کام تو کرتا تھا مگر فی منٹ 30,000 چکر نہایت کم تھے۔ اس رفتار سے ایٹمی ایندھن بنانے میں بہت طویل عرصہ لگ جانا تھا۔ ساتھ ہی ساتھ ریاضی دان خلیل قریشی کی کیلکولیشن رہنمائی کے لیے موجود تھی، اور اسے دیکھتے ہوئے حساب لگایا گیا کہ گیس سینٹریفیوج کو کم از کم 60,000 RPM پہ گھمانا پڑے گا۔ تجربات کیے گئے، جب بھی گیس سینٹریفیوج مشین کے اندرونی پنکھوں کو تیزی سے گھمایا جاتا مشین ٹوٹ پھوٹ جاتی، بالکل ویسے ہی جیسے کہ کچی روٹی کو تیز گھمایا جائے تو پہلے اس کی گولائی بڑھتی جائے گی اور پھر یہ پتلی ہو کر ٹوٹ پھوٹ کر بکھر جائے گی۔ 60,000 چکر فی منٹ پر پاکستانی گیس سینٹریفیوج کے اندرونی پنکھوں کا یہی حال ہو جاتا تھا۔ پاکستان کے تمام بڑے سائنسدان سر جوڑ کر بیٹھ گئے اور مسئلے کا حل تلاش کیا۔ کئی طرح کے حساب لگائے گئے اور سبھی اس بات پر متفق ہو گئے کہ ایلومینیم دھات کا جو مرکب الوئے پنکھے بنانے میں استعمال ہو رہا ہے وہ کمزور ہے۔ کئی مہینوں کی جدوجہد کے بعد ایک نیا ایلومینیم مرکب بنایا گیا جو حساب کے مطابق پنکھے کی شکل میں ڈھال کر 1 منٹ میں 60,000 بار گول گھمایا جائے تو نہیں ٹوٹے گا۔ اور جب تجرباتی طور پر مشین چلائی گئی تو کچھ دنوں تک کچھ نہ ہوا، لیکن کچھ دن مسلسل چلنے کے بعد یہ مشین بھی پہلے والے ڈیزائن کی طرح زور برداشت نہ کر پائی اور ٹوٹ پھوٹ گئی۔ سب سائنسدان حیران رہ گئے، حساب کے مطابق ایسا ہونا ممکن نہیں تھا۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان جو میٹلرجسٹ یعنی خود دھاتوں کے ماہر تھے، وہ بھی حیران رہ گئے کہ اتنی مضبوط دھات کیسے ٹوٹ گئی، اور سائنسدانوں کا ہنگامی اجلاس بلایا۔ مسئلہ وقت کا تھا۔ انڈیا 1974 میں ایٹمی دھماکے کر چکا تھا، اور اس سال کے بعد کوشش کے باوجود ہماری ایٹمی ایندھن بنانے والی گیس سینٹریفیوج کو مسائل درپیش تھے۔ مسئلہ جلد حل کرنے والا تھا۔ اجلاس میں پاکستانی ریاضی دان، دھاتوں کے ماہر اور ایٹمی سائنسدان سب شریک تھے، اور سب نے مشین کے نقشے، کیلکولیشن، دھاتی مرکب، ہر چیز کا جائزہ لیا، مگر مسئلے کا حل سمجھ نہ آیا۔ اجلاس میں موجود چند افراد نے ایک عجیب بات کہہ ڈالی۔ پہلے مثال دی کہ جس طرح لا علاج مریض کو جب ڈاکٹر کے پاس سے دوائی نہیں ملتی تو وہ حکیم، نجومی، عامل کسی کے پاس بھی جانے سے گریز نہیں کرتا، اس امید پہ کہ شاید کہیں سے حل نکل آئے۔ چونکہ اس وقت ہمارے پاس بھی اس مسئلے کا حل موجود نہیں اور وقت بھی ہمارے پاس نہیں ہے، کوئی پتہ نہیں کب بھارت ایٹم بم بنا کر ہم پر برسا رہا ہو، چنانچہ کچھ نیا اور غیر معمولی قدم اٹھانا پڑے گا۔ ان لوگوں نے بتایا کہ ہمیں گجرانوالہ کے ایک لوہار کا پتہ ہے جو جدی پشتی لوہار ہے اور دھات کے ہر کام میں ماہر ہے۔ ڈھلائی، خرادیہ، دھات کا کوئی بھی کام ہو، اس لوہار سے ماہر بندہ ہم نے نہیں دیکھا۔ چلتے ہیں اس کے پاس، شاید وہ کوئی حل بتاتے۔ کچھ تذبذب کے بعد فیصلہ کیا گیا کہ رازداری رکھتے ہوئے